الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ النبی الامی العربی القرشی الہاشمی مکی المدنی الرحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد فی سورة المجادلہ خاطب اللہ لأغلبن انا ورسولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، یورپی ملک سویڈن کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر اللہ پاک کی آخری کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہونے والا پیغام ہدایت اور انسانیت کو کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، علم اور سچائی کی روشنی دکھانے والی کتاب قرآن مجید کو سویڈش گورنمنٹ نے کی سرپرستی میں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور پھر ہالینڈ کے ایک شخص نے قرآن پاک کو پھاڑ کر اس کے اوراق کو سڑک کے اوپر نہ صرف پھینکا ہے بلکہ اس کے اوپر اپنے پاؤں اور جوتوں کے ساتھ اوراق کی بے حرمتی کی دانستہ پلاننگ کے تحت لوگوں کو دکھا کر اس نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایسی حرکتیں اسلام کے پھیلتے ہوئے پیغام سے خائف ہو کر کی جاتی ہیں، ایسی حرکتیں اسلام کی آئیڈیالوجی جو اتنی فیسینیٹنگ ہے، انسپائریشنل ہے، کہ جس کو کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈچ پارلیمنٹ کا ممبر بھی قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن کی صداقت پچھلے سال کی بات ہے، جو کیریکیچرز بنانے والوں میں سے تھا جورم وین کلیورین، اور اس نے باقاعدہ اپنی کتاب لکھی ہے فرام کرسچینٹی ٹو اسلام۔ وہ کہتا ہے کہ یورپ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ قرآن از اے بک آف پائسن۔ اس نے کہا جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا قرآن از اے مینیفیسٹو فار آئیڈیل اسپرچوئل لائف۔ ایک مثالی روحانی زندگی گزارنی ہو، ایک کامیاب زندگی گزارنی ہو، سکسیسفل لائف کے لیے جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیے۔ تو قرآن کو جلانے کا واقعہ بنیادی طور پر اسلام کی نظریاتی کشش سے خائف ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے بڑے گورے سائنسدان، پروفیسرز
اہل علم محققین جن کو یورپ جن کا علم پر ناز کرتا تھا، وہ بائبل کو چھوڑ کر، وہ دہریت کو چھوڑ کر، وہ دیگر دھرموں کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر ایمان لا رہے، جس کی خوف کی وجہ سے یہ سویڈش گورنمنٹ نے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المجادلہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کاتب اللہ، کاتبہ کا ایک معنی ہے فرض کرنا، اٹ از اے مینڈیٹری، اٹ از آبلیگیٹری۔ کاتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، میرا دین غالب آئے گا، میرا پیغام غالب آئے گا، میرا حکم غالب آئے گا۔ ساورینٹی اللہ کے پاس ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اللہ سپر پاور ہے، اللہ کا حکم تمام انسانیت کے لیے اور اس کے رسولوں کا حکم یہ ایک فائنل ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر بھی ہے اور ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہے۔ جب قرآن مجید یہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے، تو اس وقت لوگ ٹھٹھا اور مذاق کرتے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تاریخ کی شہادت یہ ہے، وقت نے ثابت کیا اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، محمد کا فرمان بھی سچا ہے۔ قرآن مجید نے چند چیزیں بطور چیلنج بیان کی، اور یہ چیلنج صرف اس دور کے منکرین قرآن اور منکرین رسالت محمدی کے لیے نہیں تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا قرآن مجید کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والو، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے والو، قرآن کی سچائی کا انکار کرنے والو، کہ یہ کتاب الہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کے کتاب الہی ہونے میں تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ تمہیں جو بڑا ناز ہے اپنے علم کے اوپر، اپنی ذہانت کے اوپر، تو ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پوری دنیا میں اپنے حمایتیوں کو بلا لو، پوری دنیا میں جو تمہارے نزدیک جینیس لوگ ہیں، زیادہ ذہین ترین لوگ ہیں، ان کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، بولو اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس سے آگے چیلنج آ رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، you shall never be able to do that۔ یہ لفظ جو ہے، لفظ قرآن کا لن تفعل، یہ سٹرانگ نیگیشن کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کی پوری قوت اور زور کے ساتھ تردید کرنی ہو تو قرآن مجید وہاں یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے وَلَن تَفْعَلُوا، you shall never be able to write a single verse like the verse of Holy Quran۔ جب تم ایسا نہ کر سکو گے اور قرآن کی صداقت کا انکار کرتے رہو گے تو سنو پھر تمہارا انجام یہ ہوگا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا نا، یہ چیلنج ولید بن مغیرہ کو بھی تھا،
یہ امرؤ القیس کو بھی تھا، یہ چیلنج جو ہے عتبہ بن ربیعہ کے لیے بھی تھا، یہ چیلنج نیٹشے کے لیے بھی تھا، گوئٹے کے لیے بھی تھا، کارل مارکس کے لیے بھی تھا، شیکسپیئر کے لیے بھی تھا۔ آج سٹڈیز بتاتی ہیں کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ شیکسپیئر کا لٹریچر پڑھا جاتا۔ شیکسپیئر کے لیے بھی یہ چیلنج تھا کہ قرآن کے مقابلے کی ایک آیت تو بنا سکو، لیکن 1500 سال سے دشمنان اسلام اور منکرین قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے ہیں، بولو نہ قیامت تک دے سکیں گے، قیامت تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں انہوں نے کوششیں ضرور کی، عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو عجم کہتے۔ عجم کا معنی ہے گونگا، کہ زبان تو ہمیں آتی ہے، فصاحت و بلاغت تو ہمارے پاس ہے، یہ باقی لوگ تو گونگے ہیں۔ ان عربوں کو بھی چیلنج کیا گیا کہ اس کا جواب دو، قرآن کے اس چیلنج کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ حتیٰ کہ مدینہ کے یہودی جن کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا وہ بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ اورینٹیلسٹ مستشرقین جو ہر وقت ریسرچ سینٹرز کے اندر بیٹھ کر ہر وقت ریسرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ قرآن کی حقانیت کو چیلنج کر سکے اور قرآن کا مقابلہ کر سکے اور قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکے، 1500 سال سے وہ اپنی کوششیں کر کر کے تھک چکے ہیں۔ لیکن وقت کی صداقت یہ ہے کہ چرچ بند ہوتا ہے اور وہاں اعلان ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اعلان ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اعلان ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں کوئی ایسا ایک بھی آتھر نہیں، مصنف نہیں جس نے کتاب لکھی ہو اور یہ لکھا ہو کہ this is a perfect book, there is no single error in this book. Every author, every compiler کتاب کے شروع میں لکھتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دے، اس کے اگلے ایڈیشن میں اس کو درست کر دیا جائے۔ لوگو یہ واحد کلام الہی ہے، اللہ کا قرآن ہے جو شروع میں اعلان کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایک ایک سطر حق ہے، ایک ایک حرف حق ہے، ایک ایک حرکت حق ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرمایا، قل بطور چیلنج کہہ دو میرے محبوب ان کو، اللہ اکبر، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ بطور چیلنج ان کو کہہ دو اگر سارے انسان کٹھے ہو جائیں، سارے جن کٹھے ہو جائیں اور اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور کوشش کریں کہ قرآن کی مثل ایک آیت بھی لے آئیں، تو قرآن کی مثل ایک آیت نہیں لا سکتے، چاہے جائے کہ وہ پورا چیپٹر یا پورا قرآن یا پوری کتاب لا سکے، تو وہ تو قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ یہ کلام الہی ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے قلب منیر پر نازل فرمایا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا جواب دینے کے لیے۔ علامہ صاحب تفسیر المعانی انہوں نے چند واقعات بھی لکھے۔ انہوں نے کہا کہ لبید بن ربیعہ ایک شخص تھا، بڑا لٹریری پرسن تھا۔ اس نے قرآن کا چیلنج، اس کا جواب دینے کے لیے کوشش کی اور چیلنج قبول کیا۔ ذہانت اور بلاغت لحاظ سے وہ عربوں میں بہت مشہور آدمی تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی سورت لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دی، اور یہ شرف ہر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا قصیدہ یا اپنا کلام یا کوئی چیز جو ہے وہ کعبے کی دروازے پر یا کعبے کی دیوار پر لٹکا دے۔ یہ اس شخص کو جو ان کے نزدیک بڑا عالم، بڑا مفکر، بڑا مدبر، بڑا دانشور،
بڑا فلسفی، بہت بڑا ادیب ہوتا، بہت بڑا شاعر ہوتا، اس کو یہ آنر کیا جاتا کہ تمہارا کلام کعبے کی دیوار پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ لبید بن ربیہ نے جب یہ لکھ کر قرآن کے مقابلے میں ایک آیت وہاں لکھ کر لٹکائی، چند دن گزرے تو ایک مسلمان نے قرآن کی جو ہے وہ سورت چھوٹی سی لکھ کر وہاں لٹکائی۔ یہ چونکہ عالم تھا اور دیانتدار آدمی تھا، بڑا محقق تھا، اس نے آ کر اپنی صورت بھی دیکھی جو لکھی تھی اس نے مین میڈ، اور قرآن کی لکھی ہوئی صورت بھی دیکھی، اور دونوں کو دیکھ کر پڑھتا رہا، اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر جو صورت اس نے لکھی اس کو پھاڑ کر اس نے کہا لوگوں میرا کلام جھوٹا ہے، خدا کا کلام سچا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں محمد بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اور مصطفیٰ کا خدا بھی سچا ہے۔ مسلمان ہو گیا، بہت بڑا شاعر و ادیب تھا، مسلمان ہو گیا تو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور چونکہ شاعر تھا، حضرت عمر نے کہا لبید اپنا کوئی شعر تو سناؤ زمانہ جاہلیت کا۔ شاعری چھوڑ دی، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شاعری چھوڑ دی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ زیادہ تر شاعر جو ہے نا یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں، یہ زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں سوائے چند کے۔ تو یہ جو اس نے شاعری چھوڑ دی، تو حضرت عمر نے پوچھا ایک دن کہ کوئی اپنا زمانہ جاہلیت کا شعر تو سنا ہو نا۔ آگے سے حضرت عمر کو کہتا ہے ابعد القرآن، عمر قرآن کے بعد کون سی شاعری میں دیکھوں، مجھے تو قرآن کی صورتیں لطف دیتی ہے، میں تو غور ہی نہیں کرتا کسی شاعری کی کتاب پر اور شعر پر اور غزل پر اور قصیدے پر، مجھے لطف دیتی ہے سورہ آل عمران، مجھے لطف دیتی ہے سورہ بنی اسرائیل، مجھے لطف دیتی ہے سورہ یوسف، مجھے لطف دیتی ہے سورہ طٰہٰ، مجھے لطف دیتی ہے سورہ یا ایھا المزمل، سورہ مزمل، مجھے یہ لطف دیتی ہے۔ میں تو شاعری سے توبہ کر چکا ہوں، میں تو قرآن کی لذتوں میں کھویا رہتا ہوں۔ ابن المقفع، عبداللہ ابن مقفع، یہ ایران کا زبردست مفکر اور فلسفی اور دانشور تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم قرآن کے اس چیلنج کا جواب دو۔ اس نے کہا 1 سال کی میری سیلری پیکج، آج کارپوریٹ کلچر میں کیا ہوتا ہے 6 ماہ سال کی سیلری دے دے میں پروجیکٹ کر دیتا۔ اس نے کہا 1 سال میرے بچوں کا کھانا پینا میری ضرورتیں پوری کر دو تو میں قرآن کا چیلنج کا جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں، ڈیل ایسے کرتے ہیں کہ تمہارے 6 ماہ کی سیلری، بچوں کے کھانا، ضروریات تمام، تجھے کوئی اور جاب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پرووائڈ کرتے ہیں، تم جواب دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کنٹریکٹ ہو گیا۔ عبداللہ ابن مقفع ایران کا بے مثل ادیب، دانشور، 6 ماہ کے بعد عرب کے لوگ اس کے پاس گئے کہ قرآن کا کتنا کچھ جواب لکھا جا چکا ہے، تو کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جو ہے وہ دانا جو شخص سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اس کے پاس پھٹے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ قرآن جو ہے قرآن کے علاوہ جواب دینا چاہتا تھا نا، قرآن کے چیلنج کا جواب دینا چاہتا تھا، تو جن کاغذوں پر جواب لکھتا تھا وہ لکھتا اور پھر پھاڑ دیتا، لکھتا اور پھاڑ دیتا، پھٹے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر پڑا تھا، اور وہ غور و فکر میں تھا۔ اور جب انہوں نے اہل عرب نے پوچھا کہ کتنا جواب جو ہے وہ تو نے لکھا ہے، تو اس نے قرآن کی عظمت کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ میں 6 مہینے میں قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں لکھ سکا۔ اس واقعے کے اوپر مشہور مستشرق والسٹن لکھتا ہے the Muhammad's boost as to literary excellence of the Quran was not founded is further evidenced by the circumstances which occurred about a century after the establishment of Islam۔ وہ کہتا ہے یہ جو قرآن یہ والسٹن نے کہا، اس واقعے کے اوپر کامنٹ کیا، یہ عبداللہ ابن مقفع کے واقعے پر کامنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ قرآن ایک میریکل ہے اور یہ بک آف گاڈ ہے، یہ ریولیشن ہے، یہ میسج آف گاڈ ہے، یہ محمد کا دعویٰ سچا وقت نے ثابت کر دیا
کیونکہ یہ واقعہ جس پر ایرانی مفکر اعتراف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان بعثت کے 100 سال، ایک صدی کے بعد رونما ہوا ہے۔ جو قرآن نے کہا تھا اس کی بھی وقت اور تاریخ نے شہادت فراہم کی، صداقت کی، اور جو قرآن نے کہا اور جو مصطفیٰ نے کہا وقت نے سچا ثابت کر دیا۔ خدا کا فرمان بھی سچا ہے، محمد کا فرمان بھی سچا ہے۔ اس کے بعد پھر زماد ازدی نام کا ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ بھی بڑا جو ہے وہ دانشور سمجھا جاتا تھا زماد ازدی۔ کہا میسج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنایا، تو جا کر ان مشرکوں کے جو لگے ہوئے تھے جگہ جگہ ٹولیاں تھیں، ان کو جا کر کہتا ہے لوگوں، میں نے کاہنوں کی بولیاں سنی ہیں، میں نے جادوگروں کے منتر سنے ہیں، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، لیکن اے منکرین اسلام، اے منکرین قرآن، سنو، خدا کی قسم ہے جو کلام میں آج سن کر آیا ہوں نا، وہ اگر دریاؤں کے اوپر پڑھ دیا جائے تو دریاؤں کے رخ بدل جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجھے پڑھ کر سنایا ہے، نہ کوئی منتر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ جادوگر کا کلام کر سکتا ہے، نہ کوئی قصیدہ کر سکتا ہے، یہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ جو جو وہ پڑھتے جا رہے تھے میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی۔ یہ بات جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں، نپولین بوناپارٹ اپنے وقت کا عظیم جنرل تھا، اس نے ابتدائی طور پر اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ وہ سیزر اور اسکندر سے بھی بڑا قابل رشک فاتح بننے لگا، اور اس چیز نے اس کے ذہن پر یہ خبر سوار کر دیا کہ وہ تقدیر کا مالک ہے۔ اس نے اپنے قریبی مشیروں تک کو کہہ دیا کہ پوری ورلڈ کے اندر میں غالب آؤں گا، اور غلبے کے سوا میرا کوئی مقدر نہیں ہے۔ یہ اس نے فخریہ جملہ کہا، اور کہتے ہیں کہ 12 جون 1815 کو یہ اپنی بہت بڑی فوج لے کر پیرس سے نکلا تاکہ راستے میں دشمن کو ختم کر دے، لیکن برطانیہ، ہالینڈ اور جرمن کی فوجوں کی قیادت کرنے والے جنرل ڈیوڈ آف ویلنگٹن نے راستے میں ہی نپولین کو بوناپارٹ کو شکست دے دی۔ وہ اپنے جان بچانے کے لیے امریکہ کی طرف بھاگا، یہ 1815 کی بات ہے، امریکہ کی طرف بھاگا، اور اٹلانٹک اوشین کے اوپر جو ہے وہاں جو ہے ان لوگوں نے جو وہاں مقرر تھے امریکنز، انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا، ایک آئس لینڈ میں پہنچا دیا، جہاں 5 مئی 1821 کو وہ مر گیا۔ یہ نپولین بوناپارٹ کہنے والا کہ پوری دنیا میں میرا پیغام غالب آئے گا اور میری فوجیں غالب آئے گی، یہ پریڈکشن غلط ثابت ہوئی۔ ہٹلر اس نے 14 مارچ 1936 کو میونخ کے اندر، جرمنی کے اندر تقریر میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، کامل غلبہ میرے حق میں مقدر ہو چکا ہے۔ مگر اس کی پریڈکشن بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جرمن کا یہ مشہور ڈکٹیٹر، اس کو شکست ہوئی، اور آخر میں اس کا انجام خودکشی کی صورت میں ہوا، اس نے سیوسائیڈ کر لیا۔ پھر 1849 کو مئی کو کارل مارکس، امریکن سسٹم، اکنامک سسٹم کیپیٹل سسٹم ہے، بولو کیا؟ کیپیٹل۔ اس کیپیٹل کے مقابلے میں کارل مارکس کی جو کتاب تھی کیپیٹل داس، سرمایہ، وہ سوشلزم اور کمیونزم کے سسٹم کو، ایک اشتراکی نظام معیشت کو لے کر آئی۔ کارل مارکس نے کہا تھا 1849 میں کہ سرخ جمہوریت، ریڈ ڈیموکریسی پیرس کے اوپر جھانک رہی ہے، اور یہ پیشین گوئی کی کہ پوری دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم کا سسٹم ہوگا، لیکن اس کی یہ پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ اب سنو قرآن مجید نے جو پیشین گوئیاں کی، قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے فرمایا کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا میں غالب آؤں گا اور میرا رسول غالب آئے گا۔ ہم نے دیکھا جس خالد بن ولید نے غزوہ احد میں پہاڑ کے پیچھے سے اپنی جو وار سٹریٹجی ہے،
جنگی حکمت عملی ہے، اس کا ایکسپرٹ آدمی ہے. وہاں رسول اللہ نے کچھ ینگسٹرز کو مقرر کیا تھا، حالات جیسے بھی ہو جائیں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. جب کافر بھاگے اور مسلمان پیچھے ہوئے تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی، حضور کی ایڈوائس کو نظر انداز کیا. جب یہ بڑا جو ہے ماہر تھے، خالد بن ولید عظیم جنرل تھے، یہ احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور پھر ایسا اٹیک کیا مسلمانوں پر کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا. مگر قرآن مجید نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں غالب آؤں گا، اللہ نے فرمایا اور میرے رسول غالب آئیں گے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، یہ خالد بن ولید، عمر بن عاص، یہ چھپ چھپ کر مدینہ میں آتے ہیں اور ایک کنویں کے اوپر 3 جرنیلوں کی کٹھی ملاقات ہوتی ہے، اپنا پلان چھپا رہے ہیں، لیکن باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اندر کچھ اور ہے. انہوں نے ایک نے پوچھا سچی بات بتا، اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ خالد بن ولید کہتا ہے ہماری تلواریں محمد کا مقابلہ کر کر کے کند ہو گئی ہیں، لیکن فتح پھر بھی محمد کو ملتی ہے. سچی بات یہ ہے میں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے جا رہا. اور دوسرا کہتا ہے اگر تم نے سچی بات کر دی ہے تو میں بھی بتا دیتا ہوں، ہم نے پوری کوشش کر لی، ناکامی دیکھی، میں بھی مصطفیٰ کا غلام بننے جا رہا. حضور سے عالم جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مکہ نے اپنے جگر کاٹ کے محمد کے قدموں میں ڈال دیے. یہ قرآن کی پریڈکشن تھی کہ میں غالب آؤں گا. اور پھر دیکھا کہ یہودیوں کے سب سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام وہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اور مسلمان ہو جاتے. پھر دیکھا کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، حضور نے فرمایا میرے دور کا سب سے بڑا فرعون ہے، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اسلام کا جھنڈا پکڑ کر حضور کا ساتھ دے رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پھر اول و حبل، یہ تمام جنگوں میں مکہ والوں کو لیڈ کرنے والا ابو سفیان تھا. ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا اور یہ اول و حبل، حبل، لات، عزا اور منات کے نعرے لگاتا. لیکن 8 ہجری کو یہی ابو سفیان محمد عربی کے سامنے آ کر حضرت حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کو کہتا ہے کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہی بہت بڑھ گئی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا فیضان. وہ اور اس کی بیوی ہندہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے. پھر اللہ پاک نے یہ جو ایرانیوں اور رومیوں کی ٹکر ہوئی اس کا وقت نہیں ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، اس پر بھی پروفیسر گبن کا حوالہ موجود ہے. اس نے کہا کہ جنگوں کی تاریخ کا کوئی کمنٹیٹر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو قرآن نے کہا وہ سچ ثابت ہوگا، لیکن وہ سچ ثابت ہوا. پھر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. آج ڈچ گورنمنٹ قرآن کو جلاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. فرمایا ظالماؤ تم بجھ جاؤ گے، ہدایت کا چراغ قیامت تک جلتا رہے. اونچا بولو نا، یہ قیامت تک ہدایت کا چراغ جلتا ہے. یہ چاہتے ہیں اگر اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ نے انکار کر دیا. نو، my light would be completed and give light. This Quran, divine book, will give light till the day of judgment. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگواری کیوں نہ گزرے. پھر قرآن کہتا ہے سورہ فتح، توبہ اور سورہ صف کے اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ دنیا کے تمام باطن ادیان پر اس دین کو غالب کر دے. یہ ساری گواہیاں اس بات کے لیے ہیں، اس بات کے لیے کہ قرآن کو جلانے والا ڈچ گورنمنٹ ہو یا ہالینڈ کا محبوط الحواس شخص ہو، یہ سارے کے سارے ناکام ہوں گے. اللہ کا قرآن تمہارے اندھیروں کو، تمہارے کفر و شرک کے اندھیروں کو دور کرے گا. اور جہاں بھی سائنس پہنچے گی وہاں قرآن کا فرمان پہلے ہوگا، محمد کا فرمان پہلے ہوگا. ایک فرانسیسی
سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے مورس بقائلے. اس کی کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. کہتا ہے میں نے بائبل اور سائنس کا کمپیریٹو اسٹڈی کیا کہ میں دیکھوں کہ یہ بک آف گاڈ ہے, سائنٹیفک پیرامیٹرز اور کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہے. پھر میں نے قرآن کو سائنٹیفک پیرامیٹرز اور کرائیٹیریا پر پیش کیا کہ قرآن پورا اترتا ہے کہ نہیں, تاکہ میں کمپیریزن کر سکوں کہ اس میں بک آف گاڈ کون ہے اور ایکوریٹ کون سی ہے. جو امینڈمنٹ سے پاک ہو وہ لکھتا ہے, اس کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے, وہ لکھتا ہے whereas monumental errors are to be found in the Bible. I could not find a single error in the Quran. I have to stop and ask myself, if a man was author of the Quran, how could he have written facts in 7th century AD that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge? اس نے کہا میں نے جب بائبل کو سائنس پر پیش کیا تو کئی غلطیاں دیکھیں, جب قرآن کو پیش کیا تو قرآن کی ایک ایک آیت سائنسی حقائق سے مجھے آگے نظر آتی تھی. ایک غلطی بھی بولو میں نے قرآن میں, وہ کہتا ہے نہیں پائی, ایک غلطی بھی میں فائنڈ نہیں کر سکا. میں نے رکا, I asked myself, میں نے خود سے سوچا, پوچھا کہ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن بک آف گاڈ نہیں ہے, محمد نے لکھا یا لکھوایا. خود مجھے یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ محمد واز ویری اسمارٹ پرسن, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, غار ہرا میں جاتے تھے, لکھتے تھے اور پھر آ کر کہتے تھے یہ خدا کا کلام ہے. یہ مورس بقائلے فرینچ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھا, مورس اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو 7ویں صدی عیسوی میں وہ سائنسی حقیقتیں محمد کو کون بتا گیا جو آج سچی ثابت ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم. جو سائنسی حقیقتیں آج تجربات کے بعد, مختلف سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ایکسپیریمنٹس کے بعد جو آج سائنسی حقیقتیں ظاہر ہو رہی ہیں, اور قرآن کو پہلے بیان کر چکا ہے, تو 1400 سال پہلے وہ حقیقتیں محمد عربی کو کون بتا گیا؟ تو اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں قرآن خدا کا کلام ہے, قرآن بھی سچا ہے, مصطفیٰ بھی سچے. آخری جو ہے میں دلیل دیتا ہوں, وگرنہ میرے پاس بہت سا جو ہے وہ چیزیں ہیں. یہ پاکستان کے اندر ایک ماہر ریاضیات تھے, میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ تھے. 1909 ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, اس کی بات کرتے ہیں, علامہ عنایت اللہ مشرقی. جو لوگ پاکستان کی تھوڑی بہتی بھی تاریخ سے واقف ہیں, خاکسار تحریک یہ چلاتے تھے. کون سی خاکسار تحریک؟ اور انتہائی جینیس آدمی تھے. علامہ عنایت اللہ مشرقی نے لکھا ہے, اس نے کہا میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہاں ہمارے پروفیسر تھے سر جیمز جینیس. یہ اسٹرانومسٹ تھے, ماہر فلکیات تھے. یہ جو گلیکسیز ہیں, سٹارز ہیں, یہ ان کی جو موومنٹ ہے گلیکسیز اور سٹارز کی, ان کو آبزرو کرنا, یہ ساری چیزیں ماہر فلکیات. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا, یونیورسٹی میں جا رہا تھا اور وہ ان کو راستے میں ملا تو سخت بارش ہو رہی تھی, موسلادھار بارش. یا امریکنز یا برٹشرز کہتے ہیں کیٹس اینڈ ڈاگ ریننگ, جب بہت تیز بارش ہو رہی ہے, کیٹس اینڈ ڈاگز ریننگ, بہت تیز بارش ہو رہی تھی. اور یہ سر جیمز جینیس نے اپنا جو امبریلا ہے اپنی بغل کے نیچے لیا ہوا ہے اور جا رہا ہے. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ پروفیسر جو ہے, یہ اتنی بارش ہو رہی ہے, امبریلا بغل کے نیچے ہے, وجہ کیا ہے؟ تو میں نے رو کر پوچھا سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا عنایت اللہ میں چرچ جا رہا ہوں. تو میں نے کہا میں 2 کوسچن کرنا چاہتا ہوں. اتنا آپ سمجھدار ہیں, بارش ہو رہی ہے, امبریلا بغل کے نیچے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسا مفکر اور سائنسدان اور عالم چرچ کیا لینے جاتا ہے؟ اس نے کہا عنایت اللہ شام کو میرے گھر آنا, چائے میرے ساتھ پینا, اور میں تمہیں ان دونوں سوالوں کے جوابات دوں گا. علامہ عنایت اللہ مشرقی لکھتے ہیں کہ میں شام کو سر جیمز جینس کے گھر چلا گیا, چائے پی اور میں نے اپنے کوسچنز ریپیٹ کیے. میں نے کہا سخت بارش ہو رہی تھی اور آپ نے امبریلا اوپر لینے کی بجائے بغل کے نیچے جو ہے وہ اب لپٹا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ, چرچ کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ تو عام آدمی مسجد اور چرچ اور عبادت گاہوں میں جاتے ہیں, اتنا بڑا مفکر اور سائنسدان. اس نے کہا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں ایک ماہر فلکیات ہوں,
میں اجرام فلکی پر، سٹارز پر، ان کی موومنٹس پر، گلیکسیز کی شیپ پر اور ان چیزوں پر غور کرتا جا رہا تھا، اور میں اتنا کنسنٹریٹ کر رہا تھا اپنی اس فلسفی کے اوپر کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ بارش ہو رہی ہے یا خشکی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں اپنے مشن میں، اپنے کام میں اس حد تک مستغرق تھا، کنسنٹریٹڈ تھا، فوکسڈ تھا کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے چھتری بھی لینی چاہیے کہ نہیں. دوسری بات، تیرے سوال کا جواب یہ ہے عنایت اللہ، جب میں ان گلیکسیز کو، ستاروں کو، ان کی موومنٹس کو، حرکت کو، مدار کو، ان چیزوں کو دیکھتا ہوں نا، تو چرچ جا کر باقی لوگوں سے مجھے زیادہ لطف آتا ہے کہ وہ رب کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ کائنات بنائی ہے. تو کہتے ہیں علامہ عنایت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر اگر اجازت ہو تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں؟ اس نے کہا ہاں کرو. تو میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں. بولو اہل علم ہیں. جتنا نالج زیادہ ہوگا اتنا خدا کا خوف زیادہ ہوگا، جتنا علم بڑھے گا خشیت الہیہ آئے گی. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے پوچھا عنایت اللہ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ میرے پاس قرآن تھا. میں نے کہا سر یہ ورس آف گاڈ ہے، ورس فرام ہولی قرآن ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو میسج ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ بات جو 50 سال کے تجربے کے بعد میں نے سیکھی ہے، 1400 سال پہلے محمد کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو کون بتا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ان کو خدا نے بتائی ہے. تو کہا پھر میری گواہی عنایت اللہ لکھ لو، خدا کا قرآن سچا ہے اور محمد کا میسج بھی سچا، کیونکہ جو چیزیں میں تجربات کے بعد سیکھی یہ 1400 سال پہلے کی بات تم بتا رہے ہو. حالت ہماری یہ ہے کہ دین ہماری آج ترجیح نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. وہاں سنڈے سروس رہ گئی عیسائیوں کی، یہاں فرائیڈے سروس ہے. یہ ہفتے میں چند دنوں منٹوں کے لیے، آدھے گھنٹے پونے کے لیے جاؤ اور ریچولز ادا کر کے آ جاؤ. آج جرات نہ ہوتی قرآن چلانے کی اگر ہمارے اندر غیرت ہوتی، دین ہماری ترجیح ہوتا، اللہ کو ہم واقعی حی قیوم سمجھتے، تو ہماری غیرت اس قدر مری نہ ہوتی کہ دنیا داری کے معاملات کے لیے آپ اتنے ایکٹیو بلکہ پرو ایکٹیو ہیں، اور دین کی بات آئے تو روتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، لیزینس کے ساتھ آ رہے ہیں. اور دو وہاں جو اسلام پھیرتے ہیں دوڑ لگا دیتے ہیں کہ جنگ چھڑ گئی ہے، دوڑیں. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تھا تو فتوے لگے. اقبال کیا کہہ دیا ہے؟ مگر جواب شکوہ نے ان ملحدین اور معترضین کا جواب دیا. پہلے شکوہ سن لو. اقبال نے خدا سے شکوہ کیا، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. آج بھی جو ایتھیسٹ ہیں، جو دین بیزار ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود پتھر کہیں معبود شجر. تجھ کو معلوم ہے کہ لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. نچچ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، تہے خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. صفائے سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. یہ اقبال کہہ رہا ہے، شکوہ کرتے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو تم بھی تو دلدار نہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کی سڑکیں دیکھو، ان کی ویلفیئر دیکھو، ان کی ظاہری چمک بلڈنگیں دیکھو، چمک دمک دیکھو، اور وہاں غربت
اور وہاں لاچاری اور مجبوری اور غربت اور افلاس اور ظلم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر اقبال کہتا ہے مجھے خدا کا پیغام آیا، اس نے کہا تیرا شکوہ میں نے سن لیا، اب جواب شکوہ بھی سن لے، اب جواب شکوہ بھی سن لے۔ وہ پورا دینے کا وقت نہیں ہے، صرف دو تین شعر کہ خدا کا پیغام آیا مجھے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، قلب میں سوز نہیں روح میں ساز نہیں، کچھ بھی تو پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور کہا اقبال سن اور ان کو سنا دے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کہ تو غیرت تو پیدا کرنا، تو احساس تو پیدا کرنا، تو قرآن کو کے پیغام کا دفاع کرنے اور پیغام پہنچانے کا جذبہ تو پیدا کرنا، تو دین کے ساتھ جوڑ تو صحیح، تو مسجد کا احساس تو کر، تو خدا کا پیغام اپنے کمپینینز، کلاس میٹ، روم میٹس کو ورکرز کے ساتھ تک پھیلانے کا اعلان تو کر، عزم تو کر، پھر دیکھ خدا تیری جد و جہد کو قبول کر کے تجھے بھی عزت کا تاج عطا فرمائے۔ مگر تیرا دین کے ساتھ غیرت کتنی ہے، کتنا پیسہ دیتا ہے دین کے لیے، جب بھی کہا جائے تو وہ آگے سے سو باتیں، یہ دین کے ساتھ وفاداری ہے۔ جب بھی مسجد کے لیے ٹائم مانگا جائے، ہفتے کے 4 دن آپ نے دینے ہیں، 100 طرح کے جو ہے وہ رابن شرما کی زبان میں victims of excuses, victims of laziness، کہ میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ غیرت، اس نے کہا بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، درویش کو دیتی ہے تاج سردارہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور آپ ہاتھ اٹھا کر یہ قرارداد پاس کریں کہ سویڈش گورنمنٹ کی سرپرستی میں جو قرآن پاک کو جلایا گیا اور ہالینڈ کے اندر قرآن کے اوراق پھاڑ کر سڑک پر پھینکے گئے، میں نے خود ویڈیو دیکھی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کرو، یہ تصویر بنایا ناصر صاحب، آپ نہ ہاتھ کھڑا جو ہے سارے ہاتھ کھڑا کرو، 2-3 بندے میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ نیچے ہے، اتنی بھی، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں ہاتھ، یہ جلدی کریں جی، ان کی تصویر بنائیں۔ یہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں، قرآن کی سچائی اور قرآن کا پیغام اور قرآن کی صداقت اور اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی صداقت اور دین کی حقانیت کے لیے ہم اپنی جان، مال، عزت و آبرو اس سے بڑھ کر خدا کے قرآن کی عزت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان بھی روئے زمین پر موجود ہے، قرآن کا پیغام صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو غیرت ایمانی ہماری جو ہے اس میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا۔